مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ وہ شریعت جس کی پیروی کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے کامل و مکمل فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ شریعت، اس شریعت کا نام کیا ہے؟ اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا، وہ اسلام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، اے دنیا کے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناقص رہا یا مکمل ہو گیا؟ بولو، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن اور حدیث مکمل اور محفوظ ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہیں، اب اس دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ وہ کون ہے؟ مردود ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس امت مسلمہ میں سابقہ امتوں کی طرح، جس طرح سابقہ امتوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بگاڑا اپنے نبیوں کے دین کو، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر ملاوٹیں شروع کریں، اور انہوں نے اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال اور قیاس اور فتوے کو مذاہب کا نام دے کر امت کے اندر رائج کیا، اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتووں اور مسئلوں کی زیادہ اہمیت دی، اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ضلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خالص دین، اصلی دین اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں تمہارے لیے میری سنت پکڑنا لازم ہے، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتیں پکڑنا لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں نئے کاموں سے، دین کے اندر نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے، اے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، اس بات کو جانچ لو، اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام جو کہ صرف قرآن و حدیث میں مکمل محفوظ ہیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، وہ عبادت پسند ہے، وہ منہج اور وہ طریقہ، وہ عقیدہ اور وہ نماز، وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کو وہی طریقہ، وہی عبادت، وہی منہج، وہی دین پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے۔ تو یہ غور کر لو، سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی، کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو، یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ یہ بات ضروری ہے
تحقیق کر لو کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا محمد الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس، وہ فرماتے ہیں وہ اور مولانا نعمانی صاحب لکھنؤ کے، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس کے اندر صفحہ 58، 56، 69، 75 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد مؤسس اور بانی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ تعلیم، اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر ڈگر ڈگر چلت پھرت کر رہے ہو، یہ تعلیم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ تھانہ بھون کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو، یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دی انہوں نے، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکالی گئی۔ کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے، مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بتلایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ میں سمجھ آئی آپ لوگ؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ میں جو بات آپ تو ایک لفظ کی ادھر ادھر کا ہر پھر نہیں۔ یہ ملفوظات الیاس مولانا نعمانی صاحب، معلوم ہے کیا نام؟ مولانا منظور احمد نعمانی۔ اسی طرح بانی جماعت کی اس خواہش اور حکم پر اراکین تبلیغی جماعت پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں اور توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، بولو آمین۔ اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قسمت کی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ قسمت کی بات۔ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا تو وہ ذات بیچارہ، اس کو نوکری تھی پائلٹ کی۔ پائلٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہالٹ بنے ہوتے ہیں ٹرینوں کے، بڑے بڑے اسٹیشنوں کے ٹرینوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے، ہالٹ بنے ہوتے ہیں، وہ ایک چراغ لے کے رات کو یا دن میں ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جھنڈی ہری دکھا دے، ٹرین گزر جائے، اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے؟ وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے ٹرین کی اور دکھا دے۔ اتفاق سے ایک مہمان اس کے یہاں آیا، اب وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کو تو کچھ ضرور، اس کو وہ نہیں تھا کہ مطلب اب کیا مہمان کے سامنے اپنی بڑھ کرے۔ تو اس نے مہمان نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں بہت بڑی نوکری کرتا ہوں۔ کہا کیا نوکری کرتے ہو؟ کہا میں بڑی بڑی ٹرینیں چاہوں جہاں چاہوں روک دوں۔ کہا ایسا؟ کہا اچھا راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ ہندوستان کی بڑی تیز رفتار ٹرین راجدھانی ایکسپریس کہ راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ جبکہ وہ بہت 4-5 اسٹیشنوں پہ رکتی ہے، بقیہ 50 سینکڑوں اسٹیشن چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں۔ کہا اس چھوٹے سے ہالٹ پر جہاں کبھی کوئی لوکل ٹرین بھی نہیں رکتی، یہاں بھی روک سکتے ہو؟ بولے یہاں بھی روک سکتے، کل دیکھ لینا۔ اب چنانچہ اپنے مہمان کے سامنے فخر ثابت کرنے کے لیے وہ گیا۔ اب